السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مارچ کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید۔ خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ روس نے رواں ماہ 18 مارچ کو افغان امن عمل سے متعلق مشاورت کے لیے ہونے والے ایک اجلاس میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دی ہے۔ روس کے سرکاری خبر رساں ادارے تاس نے روس کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ضمیر کابلوف کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس اجلاس میں پاکستان کے علاوہ امریکہ، چین، افغان حکومت اور طالبان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے وائس آف امریکہ کی درخواست کے باوجود تاحال ماسکو کانفرنس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیونس نے دوحہ میں مذاکراتی ٹیم کے ارکان کے ساتھ افغان امن عمل میں اقوام متحدہ کے کردار سے متعلق بات چیت کی ہے۔ ڈیبرا لیونس کے دفتر کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات کے دوران ڈیبرا لیونس نے افغان امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے کردار اور ایک ایسے امن سمجھوتے کے بارے میں بات کی جس میں تمام فریقین کی شمولیت ہو۔ افغانستان کی امن امور سے متعلق وزارت کی ترجمان ناجیہ انوری کے مطابق اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ نے افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کو بتایا ہے کہ بین الاقوامی برادری کی طرف سے امن عمل کے لیے کوششوں کو مربوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ملاقات کے حوالے سے طالبان کی طرف سے فی الحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ افغانستان میں افہام التفہیم کی اعلیٰ کونسل کے ترجمان فریدون خازون نے کہا کہ امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی بین الاقوامی اور علاقائی مفاہمت بہت اہم ہوگی۔ ترجمان کے مطابق کونسل امریکی وزیر خارجہ کے خط کے حوالے سے اس ہفتے کے آخر تک فیصلہ کرے گی۔ دریں اثنا افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے 2 بین الاقوامی کانفرنسیں اس ماہ کے دوران ماسکو اور ترکی میں منعقد ہو رہی ہیں۔ افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کابل میں روسی سفیر نے افغان وزیر خارجہ کو ماسکو میں منعقد ہونے والی مجوزہ امن کانفرنس کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکی میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس 27 مارچ کو منعقد ہوگی۔ تاہم فریقین کی جانب سے کانفرنسوں کی تاریخوں کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔ میانمار کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں اور مقبول رہنما آنگ سان سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کا ایک اور رکن زاؤ میات پولیس چھاپے کے دوران فرار ہونے کی کوشش میں ہلاک ہو گیا ہے۔ ملک کی تحلیل شدہ پارلیمان کے ایوان بالا کے رکن بامیو تھین نے بتایا کہ ہلاک ہونے والا سیاسی کارکن مظاہروں میں شریک تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تشدد کا استعمال ترک کر دے اور تمام زیر حراست افراد کو فوری طور پر رہا کر دے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے جانے والے افراد میں بڑی تعداد ایسی خواتین کی ہے جو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پرامن مارچ میں شریک تھیں۔ میانمار میں امریکی سفارت خانے نے ایک بیان میں فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ واپس چلی جائے اور لوگوں کو پرامن طور پر گھروں کو واپس جانے کی اجازت دے۔ 1 فروری کو فوج کی طرف سے حکومت تک کا تختہ الٹنے کے بعد سے جاری مظاہروں میں اب تک 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں پیر کے روز شمالی ریاست کاچین کے دارالحکومت مائکینا میں ہلاک ہونے والے 2 افراد بھی شامل ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا $1.9 ٹریلین کا کرونا وائرس ریلیف پیکج سینٹ سے منظوری کے بعد ایوان نمائندگان میں فائنل ووٹ کے لیے تیار ہے، جس کے ذریعے لاکھوں امریکی خاندانوں اور کاروباروں کو مالی طور پر مدد ملے گی۔ ایوان میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت ہے اور توقع ہے کہ اکثریتی پارٹی کی منظوری کے بعد یہ پیکج صدر کو دستخطوں کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ بائیڈن کے اقتدار کے 2 ماہ کے عرصے میں یہ ان کے لیے قانون سازی کی ایک بڑی فتح خیال کی جا رہی ہے۔ ایوان کی اسسٹنٹ اسپیکر کیتھرین کلارک نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بات صرف کاغذی کارروائی کی ہے اور جتنا جلد ہو ہم اس پر ووٹنگ کروائیں گے۔
امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے منگل کے روز اس درخواست کو منظور کر لیا ہے کہ امریکی دارالحکومت کی حفاظت کے لیے نیشنل گارڈز کے تقریباً 2300 فوجی مزید 2 ماہ تک واشنگٹن میں رہیں گے۔ یہ تعداد نیشنل گارڈز کے ان 5200 فوجیوں کا نصف ہے جو اس وقت امریکی دارالحکومت میں پیٹرولنگ پر مامور ہیں۔ 6 جنوری کو امریکی کانگریس کی بلڈنگ کیپٹل ہل پر حملے کے بعد سے نیشنل گارڈز کے فوجی واشنگٹن میں موجود ہیں اور سیکیورٹی کی حدود میں توسیع کے لیے اونچی باڑ بھی لگائی گئی ہے۔ امریکہ کے آب و ہوا کے لیے خصوصی نمائندے جان کیری منگل کے روز برسلز میں تھے، جہاں انہوں نے یورپی یونین کے عہدیداروں کے ساتھ اوقیانوس پار تعاون اور امریکی صدر جو بائیڈن کی آب و ہوا کی تبدیلی کی کوششوں میں دوبارہ شرکت کے فیصلے کے بارے میں بات چیت کی۔ کیری نے کہا کہ اسکاٹ لینڈ کے مقام گلاسکو میں رواں سال نومبر میں منعقد ہونے والا سربراہی اجلاس ہمارے پاس آخری بہترین موقع ہے اور بہترین امید بھی کہ عالمی برادری مل کر آب و ہوا سے متعلق اس معاہدے پر عمل کو تیار کرے گی جو سن 2015 میں اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس میں طے پایا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے امریکہ کی فوج کی قیادت میں 2 اعلیٰ عہدوں کے لیے خواتین کو نامزد کیا ہے۔ یہ امریکہ میں دوسری اور تیسری خواتین ہوں گی جو فوج میں اس قدر اعلیٰ درجے پر ذمہ داریاں انجام دیں گی۔ امریکی فضائیہ کے جنرل جیکولین وین اوسٹ کو ٹرانسپورٹیشن کمانڈ کے سربراہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ اسی طرح 3 اسٹار جنرل لورا رچرڈسن کو صدرن کمانڈ کی قیادت کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ صدر بائیڈن نے دونوں خواتین کی نامزدگی کا اعلان پیر کو عالمی یوم خواتین پر کیا تھا۔ تقریب سے نائب صدر کاملا ہیرس اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بھی خطاب کیا تھا۔ عالمی ادارے صحت کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر ہر 3 میں سے ایک یعنی تقریباً 70 کروڑ 36 لاکھ خواتین کو شوہروں کی جانب سے جسمانی اور جنسی یا انجان لوگوں کی جانب سے جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ WHO کی جانب سے خواتین کے ساتھ تشدد کے پھیلاؤ پر کی جانے والی اب تک کی یہ سب سے بڑی اسٹڈی ہے جو سن 2018 اور 20 کے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تشدد اکثر کم عمری میں ہی شروع ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ 15 سے 24 سال کی عمر میں 4 میں سے 1 نوجوان لڑکی اپنے شوہر کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ WHO کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ خاص طور پر تشویش کا باعث ہے کیونکہ اس ابتدائی دور میں ہی صحت مند تعلقات بنتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ناروا سلوک سے خواتین کی جسمانی اور ذہنی تندرستی پر قلیل اور طویل مدتی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اس وقت مصر کے دورے پر ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر اردوان کا یہ دورہ ترکی کی بڑھتی ہوئی تنہائی کو کم کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ 2 روایتی طور پر اتحادی ملکوں ترکی اور مصر کے تعلقات اس وقت سے تعطل کا شکار ہیں جب مصر کے صدر محمد مرسی کو سن 2013 میں موجودہ صدر عبد الفتاح السیسی کی سربراہی میں فوجی بغاوت میں معزول کیا گیا تھا اور دونوں ملکوں نے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا تھا۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کلن نے رواں ماہ کے آغاز میں کہا تھا کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ تعلقات کی بحالی کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ گنی کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ فوجی تنصیبات میں دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 98 ہو گئی ہے۔ اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ اتوار کے روز ہونے والے دھماکوں سے 20 افراد ہلاک اور کم از کم 615 زخمی ہوئے ہیں۔ گنی کی وزارت صحت کی جانب سے پوسٹ ہونے والی ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے دھماکے کے متاثرین کی ذہنی صحت کی بحالی کے لیے ماہرین نفسیات اور نرسوں پر مشتمل ایک بریگیڈ تشکیل دیا ہے جو انہیں دھماکوں اور اس کے نقصانات کے خوف اور اثرات سے نجات دلانے کے لیے کام کرے گا۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ دھماکوں سے صرف جسمانی نقصان ہی نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے دماغ پر بھی اثرات پڑے ہیں۔ پاکستان میں مرکزی بینک کو مزید اختیارات دینے اور اسے خود مختار بنانے کے لیے حکومت نے قوانین میں ترامیم کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے قانون پارلیمنٹ میں جلد پیش کر دیا جائے گا۔
وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ اس عمل سے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی اسٹیٹ بینک کو افراط زر کو کنٹرول کرنے، کرنسی ایکسچینج پر نظر رکھنے اور آزادانہ ماحول میں شرح سود کے تعین میں مدد ملے گی۔ پاکستان کی حکومت نے ملک میں کورونا وائرس کے کیسز کی بڑھتی ہوئی شرح کے باعث مخصوص شہروں میں ایک مرتبہ پھر تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ملک بھر میں کئی پابندیاں دوبارہ نافذ کی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اور وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں کورونا وائرس کے کیسز کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث صحت کے نظام پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ پاکستان میں شام 6 بجے تفریحی پارک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شادیوں اور دیگر انڈور تقریبات سمیت مزاروں کو کھولنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے۔ اسی طرح سنیما گھروں کو 15 مارچ سن 2021 سے کھولنے کا بھی فیصلہ واپس لیا گیا ہے، جبکہ ہوٹلوں کے اندر کھانے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ اسلام آباد میں دفاتر میں 50% عملے کی حاضری کے فیصلے پر بھی عمل درآمد جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومتیں وبا کے پھیلاؤ کے تناسب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگاتی رہیں گی۔ تمام فیصلوں پر 12 اپریل کو نظر ثانی کی جائے گی۔ فیصل سلطان نے یہ بھی بتایا کہ ملک بھر میں ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز 10 مارچ یعنی آج سے ہو رہا ہے۔ ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ دوسرے مرحلے میں بڑی عمر کے شہریوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے مزید 54 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 13,281 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 4.2% رہی۔ متاثرہ افراد کی نشاندہی کے لیے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 31,786 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے بعد ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 92,78,000 ہو گئی ہے۔ بوسنیا اور ہرزیگووینا نے کوویکس پروگرام کے تحت ویکسین کی فراہمی تیز کرنے کے لیے جرمنی سے مدد کے لیے کہا ہے اور عالمی ادارہ صحت کے زیر انتظام اس پروگرام سے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ برلن میں اپنے جرمن ہم منصب ہائیکو ماس کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں بوسنیا کے وزیر خارجہ بیزرا ترکووچ نے کہا کہ بوسنیا نے ویکسین کی عالمی سطح پر فراہمی کے کوویکس منصوبے کے لیے ادائیگی بھی کی ہے، لیکن ابھی تک اس پروگرام کے تحت ویکسین کی فراہمی نہیں دیکھی ہے۔ ماس نے کہا کہ کوویکس مئی کے آخر تک 140 ممالک میں ویکسین فراہم کرے گی، ان میں بوسنیا بھی شامل ہے، جس کو 1,30,000 خوراکیں فراہم کی جائیں گی۔ بوسنیا میں منگل کے روز کورونا وائرس کی ہلاکتوں میں اضافے کی اطلاع ملی اور مزید 48 اموات ہوئیں۔ 35 لاکھ نفوس پر مشتمل اس ملک میں کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 5,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ نوبل انعام یافتہ پاکستانی سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی نے معروف ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے ڈرامے، اینیمیٹڈ اور دستاویزی فلمیں اور بچوں کی سیریز تیار کی جائیں گی۔ 23 سالہ ملالہ یوسفزئی کی نئی پروڈکشن کمپنی ایکسٹرا کریکولر نے ایپل ٹی وی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت ملالہ کی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ مواد ایپل ٹی وی پر دستیاب ہوگا۔ خواتین کے عالمی دن پر ایپل کی جانب سے اس کی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملالہ کی کمپنی کے ساتھ ایپل ٹی وی کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ ایپل نے سن 2015 میں ملالہ یوسفزئی پر ایک دستاویزی فلم بنائی تھی، جبکہ سن 2018 میں ملالہ فنڈ کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے منصوبوں پر کام کیا گیا تھا۔ منگل کے روز بکنگم پیلس نے کہا ہے کہ برطانیہ کا شاہی خاندان یہ جان کر بہت افسردہ ہوا ہے کہ گزشتہ چند برس ڈیوک اینڈ ڈچس آف سسیکس کے لیے جو لوگوں میں ہیری اور میگن کے نام سے مقبول ہیں کتنے چیلنجنگ رہے ہیں۔ امریکہ میں اتوار کے روز امریکی ٹیلی ویژن CBS کے لیے اوپرا ونفرے کے ساتھ ایک انٹرویو میں میگن اور پرنس ہیری نے ریس، خاندانی معاملات اور خودکشی کے خیالات جیسے ایشوز پر بات کی تھی۔
ملکہ ایلزابتھ کی طرف سے بکنگھم پیلس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض باتوں کی تفصیل مختلف ہو، مگر انہیں بہت سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور ان پر خاندان کی سطح پر نجی طور پر غور کیا جائے گا۔ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اس پیغام میں کہا گیا ہے کہ ہیری اور میگن اور ان کا بیٹا آرچی ہمیشہ خاندان کے بہت عزیز ارکان رہے ہیں۔ سی بی ایس کے ابتدائی اندازے کے مطابق دنیا کے 17 ملکوں میں 50 ملین سے زیادہ لوگوں نے یہ انٹرویو ٹی وی پر دیکھا، اور جو نہیں دیکھ پائے ان کے لیے یہ انٹرویو نشر مقرر کے طور پر جمعے کو دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔